والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کی تراویح میں ایک جزء تلاوت کیا گیا اور آج کی تراویح میں 24واں سپارہ پڑھا گیا۔ سورۃ المؤمن ورس نمبر 60 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے یا عادت ہے کہ اس کو اگر مانگا جائے، اس کو پکارا جائے، اس سے ریکویسٹ کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا، ہم ہیومن بینگ اپوزٹ ہے، ہم سے اگر کوئی بار بار مانگتا رہے ونس ان وائل تو چلو ہم دے دیں گے، مگر جب دیکھو مانگتا ہے تو ہم کو الرجی ہو جاتی ہے، ہم بولتے ہیں یار بھائی دور ہی رہے، تو مجھ سے ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ تو ہم سے اگر کوئی مانگے تو وہ ہمیں برا لگتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانگنے والا ناپسند ہے۔ یعنی اگر اللہ سے کوئی نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، بڑی سی بڑی چیز ہو وہ بھی اللہ سے مانگی جائے، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ ہی سے مانگی جائے۔ اللہ ایسے مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، مصحف کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے، تو اگر کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں صرف دعا کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہی ہے، چاہے 5 منٹس کرے، 10 منٹس کرے، 30 منٹس کرے، جتنے منٹ بھی بیٹھ کر صرف اللہ سے مانگتا رہے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، 1000 کی لسٹ بنا لے، ہر روز آدھے گھنٹے مانگتا رہے۔ یہ 30 منٹس جو بیٹھ کے اس نے اللہ سے کہا نا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا جائے گا 30 منٹس تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ترغیب دلائی ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت رہی کہ آپ اکثر دعا کیا کرتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت یونس علیہ السلام دعا مانگتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر نبی دعا مانگتا آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخصوص دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں یہ اپنی روٹین میں دعا کو شامل رکھتے تھے، اور دعا مانگنے کا انداز کیا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابۃ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہو تو 100% سرٹینٹی ہونی چاہیے، 100% شور ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو چکی، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی، نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے تم نے جب مانگ لیا تو 100% یقین کرو کہ دعا تو قبول ہو چکی ہے۔ ایک اور طریقہ مانگنے کا کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ آپ کی عمر جو تھی، ایج تھی 80 ایئرس، تقریباً 80 سال کے تھے، اور آپ کی جو وائف تھی وہ 70 ایئرس کی تھی، اور ان کے پاس کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھی، بے اولاد تھے۔ اولاد کا موسم بھی گزر چکا ہے، جو سیزن ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ یعنی بظاہر جو ریئلٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں 3D ریئلٹی، جو ہم کو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے حساب سے امپوسیبل تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام فادر بن جائیں، اور انہوں نے قرآن میں اس کو ذکر بھی کیا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ میری بیوی جو ہے یہ ماں بن ہی نہیں سکتی، یعنی اس میں ایبیلٹی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز کیا تھا، آپ کہتے ربی انی وہن العظم منی، سب سے پہلے اپنی عاجزی ان کی ساری بتائی، کہا یا اللہ وہن العظم منی، میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا اس کے باوجود بھی میں دعا مانگنے سے محروم نہیں رہوں گا، دعا مانگوں گا تو محروم نہیں رہوں گا۔
اور پھر کہا یا اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ میری بیوی بھی اس قابل نہیں کہ وہ ماں بن سکے، یعنی میں بھی بوڑھا ہو گیا، ساری میڈیکل سائنس کہتی ہوگی کہ تم باپ نہیں بن سکتے، بیوی بھی اس قابل نہیں کہ ماں بن سکے، مگر حضرت زکریا کس سے مانگ رہے ہیں؟ آل پاورفل، اس کے لیے کچھ بھی امپوسیبل نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ تو مجھے بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بلیف دیکھیں، فیتھ دیکھیں، ایمان دیکھیں، اور دعا سے محبت دیکھیں۔ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، آخری ایج ہے لائف کی، اللہ سے بولتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ذکر کر دیا ہنالک دعا زکریا ربہ، ایک اسپیسیفک جگہ پر جا کے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ یہ بھی بتاؤں کہ دعا اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، مگر کچھ اسپیسیفک پلیسز ہیں کہ جہاں دعا کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں ورشپ کیا کرتی تھی محراب میں، اس کے قریب ہی دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زکریا نے اس جگہ پر دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اور دعا کیسے قبول فرمائی؟ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ حضرت زکریا ابھی محراب کے پاس کھڑے ہو کے حالت نماز میں ہیں، جبریل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں زکریا انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، اللہ تم کو بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگو۔ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، سچی بات تو یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ جو دعا ہے نا وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ رسمی کنورزیشن، جیسا نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہو گئی دعا۔ ہم کو عربی میں جو بول رہے ہیں اس کی میننگ بھی نہیں آتی، یعنی ہم اللہ سے مانگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اور خاص طور پہ پورے دن میں کوئی اسپیسیفک ٹائم ایسا نہیں کہ جسٹ اللہ سے کمیونیکیشن کریں۔ یاد رکھیے اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، تم دعا تو مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ ٹو وے کمیونیکیشن کہلاتی ہے، ون وے نہیں ہے کہ بس میں ہی مانگتا جا رہا ہوں، میں ہی مانگتا جا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے تم مانگتے جاؤ، میں دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ اور ہمیں یقین ہے، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو بریک نہیں کرتا۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اب کرنا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کہاں مانگنا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں مانگنا ہے۔ کب مانگنا ہے؟ ہر وقت مانگ سکتے ہیں، مگر کچھ اسپیسیفک ٹائم ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں سے تہجد کے وقت، یعنی رات کو سونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن ایک ٹائم ایسا آتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب خطیب منبر پر دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس وقت اجازت نہیں ہے کہ زبان ہلا کر دعا مانگی جائے، دل میں دعا کرنی چاہیے۔ یا جمعے کے دن جب سورج غروب ہونے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسپیسیفک ٹائم ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اسپیسیفک پلیسز ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک ورڈز میں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے نا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اسی میں علماء فرماتے ہیں اگر دعا سے پہلے 5 ٹائمز یہ کہا جائے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا 5 ٹائمز، اس کے بعد دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ 3 مرتبہ یوں کہا جائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں، اسپیسیفک پلیسز ہیں، اسپیسیفک ٹائم ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ ہم رب کے ساتھ بیٹھ کر جسٹ 7 to 10 منٹس ایوری ڈے کی روٹین بنا لیں، اور جو آپ کی لسٹ ہے نا، جو آپ کے گولز ہیں لائف کے اندر، کچھ آپ کی امیدیں ہیں، ایکسپیکٹیشن ہیں، وہ سب لکھ کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح سے مانگے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، بڑھاپے میں بھی کہہ رہے یا اللہ بدن کمزور ہو چکا، بال سفید ہو چکے، 80 سال کا میں ہو چکا، بیوی ماں بننے کے قابل نہیں ہے، ہمارے کو ایسا لگ رہا ہے کہ امپوسیبل ہے، مگر تیرے لیے سب پوسیبل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس یقین کا بدلہ یہ دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دنیا میں بیٹا عطا کر دیا۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔